السلام علیکم پتھال آرگینک فارمز. 2 دن کی کڑاکے کی گرمی کے بعد جو ہے نا زبردست قسم کی بارش ہو رہی ہے. اور ایکچولی آج کل کے موسم میں حالات میں اس طرح کی بارش بھی جو ہے وہ فارم ہاؤس کے لیے بڑا ایک ڈینجر کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ کہاں سے کیا نقصان ہو گیا. آپ کو چلتے چلتے میں دکھاتا ہوں تو آپ کو. تو ہر طرف اس وقت جو ہے نا جل تھل ہو گئی ہے. اصل میں جو کام ہے نا آپ نے جو میسنری کا کام کیا ہے, لیولنگ کا کام کیا ہے, جو ڈرینیج سیٹ کی ہے, اس کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ڈاؤن پورس جو ہے نا یہ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں اور ایک دم پانی کا بہت سارا بہاؤ ہو جاتے ہیں, نالیاں ٹوٹ جاتی ہیں. ساتھ اس کے یہ ہے کہ آپ کے جو پائپس ہیں وہ موو کر جاتے ہیں. یہ میرا شیڈ جو ہے یہ تقریباً 7 سال سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, مگر میں نے دیکھا کہ اس سال یہ سٹریس میں ہے. تو کبھی کبھی یہ بندہ سوچتا ہے کہ یار اس وقت کیوں اٹھے بندہ اور باہر دیکھے, کیونکہ آپ کی چیزیں ایٹ رسک ہوتی ہیں نا, تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ آپ نے ان کاموں کو جیسے ہی بارش ختم ہوگی تو پھر آپ نے پہنچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کوئی نقصان ہوا یا نہ ہوا, نہیں ہوا. بارش کے اینڈ میں جو مجھے سب سے زیادہ خوشی والی چیز نظر آتی ہے وہ جو ہے وہ میرے جو رین واٹر ہارویسٹنگ والی چھوٹے پونڈز ہیں, ایک ٹینک ہے اور وہ چھوٹے ڈیم ہیں. جب ان میں پانی دیکھتا ہوں تو وہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلیں یہ جتنی بارش ہوئی ہے یہ ضائع نہیں ہوئی, ایکچولی یہ میرے اپنے سسٹم میں آ کے اس نے کنٹریبیوٹ کیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے تک شدید قسم کی اس کے ساتھ ونڈ سٹارم بھی تھا اور بالکل ایک اسکیری قسم کا جو ہے آلموسٹ لگتا ہے کہ آپ کی ونڈو پینس جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی. ایک تو ویدر سسٹم ایسے ڈیولپ ہوتے ہیں کہ ایک طرف بالکل پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے, دوسری طرف ویکیوم ہو جاتا ہے, تو وہ جو ونڈز گشنگ کرتی ہیں ان کا ایک اپنا شور رابع ہے.
پھر ساتھ جو ہے جب اسٹرانگ بارش بھی اس کے ساتھ کیری ہو گئی تو جو ہے وہ ساری چیزیں پہ اسٹریس میں آ جاتی ہیں. ابھی پلیزنٹ ہو گیا میرا ڈے بیڈ جو ہے رات کو سمیٹ دیتے ہیں بچے. ادھر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ میرا ڈے بیڈ ہے. یہ ہر چیز آرگنائز کر کے بچے سمیٹ کے جاتے ہیں تاکہ رات کو آندھی بارش میں پریشانی نہ ہو. مدانی ہے یہ. چلیے جی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے. پنڈی اسلام آباد بہت فرجائل ہیں. جو ندی نالے ہیں اس کے ساتھ سواں کے ساتھ ہر علاقے جو ہیں وہ تھریٹ میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا کسی بری وقت سے بچائے. مگر لوگوں نے اب دریاؤں ندی نالوں کے راستوں میں گھر بنا لیے. ہاؤسنگ اسکیم والوں نے بھی اسی طرح اپنی انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لی. تو شاید زمیندار کو زمین سے یہ لوگ نکال لیتے ہیں، مگر یہ کہ ندی نالے اور جو سیلاب والا سسٹم ہے وہ اپنی جگہ ریکلیم کرنے کے لیے آتا ہے. اس میں پھر جانوں کا نقصان ہوتا ہے، پھر ہم شور شرابہ وغیرہ ڈالتے ہیں. تو اس نقصان میں قصوروار شاید آپ قدرت کو نہیں ٹھہرا سکتے، جو ایک انوائرمنٹ یا ایکو سسٹم اس کو نہیں ٹھہرا سکتے. قصوروار اس میں ہم خود ہی ہوتے ہیں. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ سواں کے ساتھ ساتھ ادھر سے بحریہ جو ہے انکروچ کرتا ہے، دوسری طرف سے ڈی ایچ اے انکروچ کر رہا ہے. اس کو تنگ کرتے جا رہے ہیں. اور کبھی کسی وقت کوئی ایک سنگل سخت قسم کا ڈاؤن پور آنا ہے اور پتہ لگنا ہے کہ ہم اتنے گھروں سے محروم ہو گئے ہیں، اتنی فیملیز جو ہیں خراب ہو گئی ہیں. یہ اسپائک صاحب کہیں سے اتر کے آئے ہیں، میری اندر گھسے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے. چلیں اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو یہ عقل اور ادراک بھی دے کہ قدرت کے کاموں میں رکاوٹ نہیں بنی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان اور ہمیں ہر قسم کے نقصان سے بچائے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ وتھ تھال آرگینک فارمز. اللہ حافظ.